قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے تک، کچھ دشک پہلے تک سائنس کے پہلو سے سمجھانا مشکل تھا، بلکہ ان کو ان سائنٹیفک بھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ سائنس اس وقت تک اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پچھلے 100 سال میں، اس 21ویں صدی میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ انہی باتوں کو سائنٹیفکلی سمجھانا زیادہ آسان ہے، بشرطے یہ کہ سائنس کی ہمارے پاس صحیح جانکاری ہو۔ لائف آفٹر ڈیتھ، اسلام میں جو آخرت کا کانسیپٹ ہے، آج کوزموس کی کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی ڈسکوریز ہیں جو اس آخرت کے صحیح ہونے کی طرف صاف طور پر اشارہ کرنے لگی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں میں نے اسلام اور کوزموس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کی باتوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، لیکن پھر بھی میں ایک بار یہاں پر بریف کر دیتا ہوں۔ پچھلی اس ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام میں اس یونیورس کو، جس کے لیے قرآن نے سماواتی والارض کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ آج کوزمولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ بگ بینگ سے اس یونیورس کی شروعات ہوئی ہے، جس سے پہلے نہ کوئی اسپیس تھا اور نہ کوئی ٹائم تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر کے یہ اسپیس کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ یہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہے، اور ٹائم اسی اسپیس کا 4th ڈیمنشن ہے، جس کے قرآنک ریفرنسز پر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اب کوزمولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس اسپیس کے ایکسپوننشیل ایکسپینشن کی وجہ سے یہ اسپیس سپلٹ کر جائے گا، جسے دی بگ رپ کہا جاتا ہے، اور اس یونیورس کا اینڈ ہو جائے گا، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ قیامت آ جائے گی اور یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ رپ کرنا، یا جس کے لیے قرآن نے کہا ہے شقت السماء، یہ ایسے پھٹنے کو کہتے ہیں جیسے کہ پیپر یا کپڑا پھٹتا ہے، لیکن سائنس ابھی اس کے آگے نہیں گئی ہے کہ دی بگ رپ کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کے بعد اسے لپیٹا جائے گا۔ چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 104 میں کہا گیا، یوم نطوی السماء، جس دن کے ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ طوّا کہتے ہیں رول کرنے کو یا فولڈ کرنے کو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کوزمولوجی میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، یہ ایک کمپلیکس میڈیم ہے جسے فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ Empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real that empty space itself helps shape everything in the world around us and forms the very fabric of the cosmos. اب اس آیت کے آگے کے ورڈز پر دھیان دیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہا گیا کہ اس آسمان کو لپیٹیں گے کطی السجل للکتب، جیسے کہ ریکارڈ رولر کو رول کیا جاتا ہے یا ریکارڈ رجسٹر کو فولڈ کیا جاتا ہے۔ عربک میں سجل کہتے ہیں ریکارڈ کو، اور کتب کتاب سے ہے، یا رجسٹر کہہ لیجئے یا نوٹ بک کہہ لیجئے۔ گوگل ٹرانسلیٹ پر بھی اگر آپ سجل الکتب ٹائپ کریں گے تو وہاں پر انگلش میں ہے ریکارڈ بک۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اکارڈنگ یہ آسمان، یہ اسپیس ایک طرح کا ریکارڈ شیٹ ہے جسے کہ رول کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی اس کائنات کے اندر ہر مومنٹ پر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ سب اسی کے اندر ریکارڈڈ ہے، اسی کے اندر سیف ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کی بات۔ اب آئیے کوزمولوجی کی طرف۔ آج ایسٹرو فزسسٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس یونیورس کے اندر آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، بگ بینگ سے لے کر آج تک، ہر مومنٹ کا ہر انسیڈنٹ اسی اسپیس ٹائم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب سیف ہے۔ Just as we think of all of space as being out there, we should think of all of time as being out there too. Everything that has ever happened or will happen, it all exists. اب آگے کی جو باتیں ہیں اس کا تعلق آخرت کے ساتھ،
آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ پورے طرح سے میل کھاتا ہے. اس پر دھیان دیجیے. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد قیامت میں لوگوں کو پہلے ان کے اعمال، ان کے کرم بتائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اس کے بعد ہی پھر انہیں جزا اور سزا دی جائے گی اس کے اکارڈنگ. اور یہی بات جائز ہے اور یہی جسٹیفائڈ بھی ہے کہ پہلے بتایا جائے کہ تم نے کیسا کیا کیا تھا. اس تعلق سے دو بات ہے. ایک تو یہ کہ انہیں کتاب دی جائے گی، کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب کہ تو آج اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. دوسرا اور اہم پہلو ہے کہ ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور اس کا تعلق آج کی کازمولوجی کے ساتھ ہے. دکھانے کے لیے یہ بات قرآن میں ریپیٹڈلی فرمائی گئی ہے. چیپٹر نمبر 99 کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا کہ یوم یصدر الناس اشتاتا، جس دن کے لوگوں کو گروہوں میں جمع کیا جائے گا، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی شر، کوئی برائی کی ہوگی، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا یا وہ اسے دیکھے گا. اسی طرح سے چیپٹر نمبر 78 میں سورہ نبا کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے آگاہ کر دیا تھا، الرٹ کر دیا تھا. یوم ینظر المرء، جس دن کے ہر انسان دیکھے گا. نظر عربک کا جو ورڈ ہے یہ اردو اور ہندی میں بھی یوز ہوتا ہے. یوم ینظر المرء، جس دن کے انسان دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو کچھ بھی اس نے آگے کو بھیجا ہوگا، مطلب جو کچھ بھی اس کے عمل ہوں گے، کرم ہوگا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور انکار کرنے والے کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. اسی طرح سے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن کے ہر نفس پائے گا یعنی دیکھے گا اپنے سامنے جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ بگ بینگ سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس یونیورس میں ہوا ہے یا جو کچھ بھی آگے فیوچر میں ہوگا، ان سب کو دیکھا جا سکتا ہے. دیٹ آل کین بی سین. Every moment here on Earth, every moment of Earth orbiting the sun, and every moment throughout the entire universe, we would see every event that has ever happened or will ever happen. Every location in space and each and every moment in time. From the birth of our universe at the Big Bang to events happening on Earth today, like me working in my office. لیکن آج اس جگت میں، اس اسپیس ٹائم میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہم اسپیس میں تو ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ہم ٹائم میں ٹریول نہیں کر سکتے. ہم ٹائم سے باؤنڈ کر دیے گئے ہیں. اگر ٹائم ٹریول کر سکے انسان، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر انسان اس اسپیس ٹائم سے باہر آ جائے تو پھر وہ اپنے پاسٹ کو، پریزنٹ کو اور فیوچر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. امریکن ایسٹرو فزسسٹ نیل ٹائسن کی بات سنیے. I can access all points of my three-dimensional space, yet I am a prisoner in the present, forever transitioning from the past into the future. If you go to a higher dimension, it's not unrealistic to think that you step out of the time dimension and now you look at time as though we look at space. یہ تو ہو گئی آخرت کی بات، جس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے عمل کرنے کی، کرم کرنے کی مہلت دی گئی ہے. اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ انہیں ان کا کرم بتایا دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے مطابق پھر ان کو سزا اور یا جزا دی جائے گی الگ دوسرے جگت کے اندر. جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا جس کی فزیکل ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب اس اسپیس ٹائم سے باہر ہے اور اس کو ریئل سینس میں سمجھا بھی نہیں جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جہنم اور جنت کی ساری باتیں متشابہات ہے،
اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 7 دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا، وہ ہے ری انکارنیشن کا کانسیپٹ، جس میں یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد الگ الگ روپ میں اسی دھرتی پر آتا ہے اپنے کرموں کو بھوگنے کے لیے. اس کانسیپٹ کے اندر انسان کے پچھلے جیون کے کرموں کا ریکارڈ سیف رکھنا یا اسے دکھانے بتانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس پورے کانسیپٹ کو اگر آج ماڈرن سائنس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے یا اینالائز کریں گے تو اس میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ برہمانڈ اننت کال سے ہے، یونیورس ہمیشہ سے ہے. حالانکہ ویگیانک آج بگ بینگ کو اس یونیورس کا سٹارٹنگ پوائنٹ مانتے ہیں. اسی طرح سے اس میں اسپیس کو خالی جگہ سمجھا جاتا ہے، اور آج ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر جیسی چیزوں کی ڈسکوریز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے. اسپیس از ناٹ نتھنگ. اور ان آئیڈیالوجیز میں ٹائم کو بھی یونیورسل اور ایبسلیوٹ سمجھا جاتا ہے، جو آج ریلیٹیوٹی یا اسپیس ٹائم کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے. ان کانسیپٹس میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ برہمانڈ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی انت نہیں ہے. حالانکہ آج کاسمولوجسٹ اس یونیورس کے اینڈ کے بارے میں جو پریڈکشنز کرتے ہیں اس پر ہم نے اپنی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی ہے. جہاں تک ریکارڈز کی بات ہے تو پنرجنم کی اودھارنا میں آتما کو بھوگ یونی میں بھیجنے سے پہلے کرموں کو دکھانے یا بتانے والی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس کا کہیں سے لے کر کہیں تک بھی اس اسپیس ٹائم اور کوزموس کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے. لہٰذا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی پہلو سے آج ماڈرن سائنس کے ساتھ میل نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے وپریت ہے. اس کے اگینسٹ اسلامک آئیڈیالوجی میں آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا آج کی ماڈرن سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے، بلکہ ورڈ بائی ورڈ کیا کمپیٹیبلٹی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس پر کہ غور کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے کازمولوجی کے پہلو سے. جو لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ، ان کے لیے یہ کازمولوجی کی باتیں کوئی نشکرش اور کوئی کنکلوژن نکالنے کے لیے بہت کافی ہے. جب اسپیس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ اور پوائنٹس کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں اگلے پارٹ میں اسی سیریز کے. وہ یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، یا اللہ کا عرش کہاں ہے، یا یہ بھی کہ اللہ میل ہے فیمیل ہے، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے اللہ کیا کرتے تھے ٹائم کے ریسپیکٹ میں. لہٰذا اگلے پارٹ میں انہی ٹاپکس پر میں کچھ بات آپ سے کروں گا. اس ویڈیو میں یہیں تک رکھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.